اور میں آپ کو بتا دوں کہ شعر و سخن میں بھی بہت ہی شاندار کارکردگی ہے ان کی، اور یہ قرآن عظیم کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو منظوم ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی نظم میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ ایک شاندار کوشش ہے ان کی، اور یہ ایک تاریخی اور اتہاسک کام ہے۔ بھلے ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ اردو زبان، یہ ہماری کمی ہے، مگر ہمارے جو مقالہ نگار اپنا خون جگر نچوڑ کر جو ہمیں دے رہے ہیں، یقیناً ہم لوگ اس کو کتاب کی شکل میں شائع کریں گے۔ سارے مقالہ جات جمع ہو رہے ہیں، یہ ایک تاریخی پروگرام، اتہاسک پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اہل علم ادھر ادھر نہ ہو، بالکل گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور سنیں۔ آپ کی بارگاہ میں مفتی شبیر سحر قادری صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالہ کی تلخیص پیش فرمائیں۔ دیکھیے، آج یہ تاریخی کانفرنس میں جو آپ کی ہماری شرکت ہے، اصل میں اسی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، تبھی علمی ماحول پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں، یہ اس بات پہ دلیل دے رہے ہیں کہ علم نام کو نہیں ہے۔ ہمارا مسلم طبقہ، قوم مسلم جو علم میں سب سے پیچھے ہے، اسی کا نتیجہ یہ ہے۔ یہ ہاں وہ کرنے والے جلسوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، خدا رہا۔ بس اس کے بعد میں مقالہ شروع کروں۔ قرآن و سنت ہے کیا؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا تلخیص، مجھے تو لگ رہا ہے حالات دیکھتے ہوئے کہ میں صرف عناصر سنا کر گزر جاؤں، عناصر کے سرخیاں، ہیڈ لائن سنا کر کے میں گزر جاؤں، لیکن نہیں، ذرا سی وضاحت بھی کرتا چلوں۔ بس مختصر سے وقت کے لیے برداشت کر لیں۔ قرآن و سنت یہ دونوں وحی ہیں۔ کیا ہے؟ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع۔ 105 میں نہ پڑھیں۔ جو وحی غیر مطلوع ہے اس میں ذرا سی لفظی کم و بیش بھی کی گنجائش نہیں، اور وحی غیر مطلوع جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئے کلمات ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کا ایک وحی ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اپنے خواہشات نفس کے مطابق باتیں نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو کہ وہی کی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں اصل میں وحی ہے، ایک تواتر کے ساتھ جو قرآن میں موجود ہے، جو کلام ربانی کی صورت میں ہے، جس کی آفاقیت کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے، جو علم کا سرچشمہ اور خزانہ ایسا ہے کہ علماء فرماتے ہیں ایک ایک آیت میں ہزاروں علم پوشیدہ ہے، اور فضیلت اتنی کہ کم از کم ہم اور ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ اس کا خیال کرے کہ ہاں ہمارے پاس کون سی نعمت ہے، ہم اسے کچھ سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اتنا تو دور کی بات ہے، ہم اسے پڑھنا تک صحیح سے نہیں جانتے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، حالانکہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہفتوں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرمایا کرتے تھے کہ مہینے میں کم سے کم قرآن ختم کرو۔ پھر ہمارے آپ کے امام اعظم کی بارگاہ میں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سال میں 2 ختم کیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں علالت کے باوجود بھی، مصروفیت کی انتہا، عدیم الفرصتی کے احوال میں بھی آپ نے 2 ختم فرمائے تھے۔ اب آئے امام غزالی علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنے میں تیزی نہ کیا کرو، اس میں زیادہ سبقت لے جانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، فضیلت تو مل جائے گی، بلندی نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ اس کو سمجھنا، اس پر سمجھ کر چلنا ضروری ہے۔ اور میں کہتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک رات میں ایک آیت سمجھ کر پڑھے گا، اسے ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کی وجہ سے 2 قرآن کریم ختم کا ثواب ملے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود بھی
ہم علوم کے خزانہ، اچھا ایک عجیب سی بات ہے، ذرا بتائیں بھوکے وہ مرے جس کے پاس کھانا نہ ہو، ہمارے پاس علم کے گودام موجود ہیں اور ہم جاہل ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لمحہ فکر ہے، ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہمارے پاس علم کے خزانے موجود ہیں، ایک قرآن کی صورت میں، ایک حدیث کی صورت میں، لیکن ہم جاہل۔ کتنی بڑی نادانی ہے، اگر کوئی شخص گودام بھرے رہے گلوں سے اور بھوکے مرتا رہے، آپ سے کیا کہیں گے؟ وہی حالت آپ کی ہماری ہے، کیا کہیں گے؟ خود کو کہیے۔ قرآن کریم میں ایسے علوم موجود ہیں کہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے محبوب ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کا بیان ہے۔ اور سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو ضاع لی قالوا بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی میں ڈھونڈ لوں گا کہ کہاں پہ۔ اور ہم ہیں جو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ہیں جو منتشر ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ ایک کیا ہے؟ وجوہات کو بیان کر کے میں اور چیزوں سے دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آخر وجہ یہ ہے کہ اس سے دوری، اصل معاملہ یہ بھی ہے کہ آج علماء کی جو جماعت ہے ان کے پاس بھی قرآن و سنت کا علم جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، بس اسی پر وہ رک جاتے ہیں جتنا کہ پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کی صورت میں، حالانکہ وہ تو پڑھنے کا طریقہ اور سمجھنے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو محنت کرنی تھی، علم کا خزانہ سینوں میں بھرنا تھا، اس سے عوام کو فیضیاب کرنا تھا، کیونکہ ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے علاقے میں ایسا عالم نہیں جو قرآن و سنت کے علوم کو اپنے پاس جمع کیے ہو تو آپ سب کے سب گنہگار ہیں۔ ایسے علم کا حاصل کرنا ایک فرد کا پوری قوم میں، علاقے بھر میں فرض کفایہ علماء نے بتایا ہے۔ تو ایسے علماء کی بھی کمی کی وجہ بھی ہے، کمی کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے احوال ہیں۔ وہ کیا احوال ہیں؟ قرآن و سنت سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کہ ہم نے تعلیم پر خرچ کرنے کے بجائے دیگر چیزوں پہ خرچ کرنے شروع کر دیے۔ اور شاپنگ کرنے جائیں 10,000 15,000 کے شاپنگ کرنے سے جھجکیں گے نہیں، لیکن اگر وہی 1,000 کی کتاب خریدنی پڑ جائے تو سوچیں گے 10 بار۔ یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح ہم خرچ دوسرے کاموں میں کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر علم پر خرچ کریں، تب انشاءاللہ عز و جل تعلیمی فروغ ملے گا۔ آپ دیکھیں ذرا جلسوں میں جو خرچ ہوتا ہے، یہ تو انفرادی جلسہ ہے اور ایسے جلسے ہونے چاہیے۔ ہم تمام کمیٹی جو ہے کاروان حیات کی اور خاص طور پر حافظ برکت اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کام کو جو شروع کیا ہے، اور حوصلہ بھی دیتا ہوں کہ ابھی گھبرائے نہیں، ابھی انہوں نے مزہ چکھا نہیں ہے، لیکن جب میں نظم سنانا شروع کروں گا یا شورا آ کر کے پلانا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل اگر جو باہر کھڑے ہوں گے وہ آ جائیں گے، اور جو جا کر سو گئے ہیں ان کو کون بلائیں گے انشاءاللہ۔ تو دھیرے دھیرے ماحول بنے گا، کیونکہ صحرا میں گلستہ بنانا اتنا آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کے حوصلے کو برقرار رکھے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک، نقطۂ عروج تک پہنچائے۔ ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم پر خرچ ہم نہیں کرتے ہیں۔ خرچ کس میں کرتے ہیں؟ شادی بیاہ میں ذاتی اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا مالدار بھی مقروض ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، یہ بہت بڑی لعنت ہے جو ہم نے خود مسلط کر رکھی ہے۔ جلسوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے، اتنا خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی نہیں کہا گیا؟ کیا خود علماء نہیں جانتے اس بات؟ اس کے بجائے ہم ایسے کام پہ خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، تعلیم پر خرچ کریں، غریب بچوں پہ خرچ کریں، غریب بچیوں پہ خرچ کریں، تاکہ وہ تعلیمی اعتبار سے بھی
مکمل طور پر کامیاب ہو سکیں اور اپنی زندگی پہ خوشگوار طریقے سے گزار سکیں۔ یہ وبال ہے، وبال سے کم نہیں ہے، اس پر علماء کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اہل علم کی پذیرائی ہم اور آپ نہیں کرتے، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ تمام علماء جی جی کہیں گے اور جو واقعی وبال بنے ہوئے ہیں ان کو برا لگے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو علماء ہیں ان کو وہ مقام دیجئے کہ ہاں یہ عالم ہے۔ عالم کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میرے امت کے علماء جو ہوں گے، ایسے علماء جو قرآن و سنت کو سینوں میں سمیٹے ہوں گے، جو علم انبیاء کے وارث ہوں گے۔ علماء کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو نبی کا علوم اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہوں گے۔ ان کی شان یہ ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ساری حدیثیں ان کی فضیلت کو کافی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کو ان کا حق دیں، نہیں تو پھر کوئی کیوں بنے گا؟ ایک چھوٹے سے ادارے سے صرف حافظ بن کے لوگ یہ ہوتے ہیں، جلسہ جلوس شروع کر دیا، ایسا نشہ طاری ہو جاتا ہے کہ علم سارے کے سارے پشے پشت ہی نہیں، پاؤں سے رونگتے نظر آتے ہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے علم کا جب ان کی پذیرائی نہیں ہو رہی؟ اس سے اچھا تو ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس سے اچھا تو ہم ہیں، تو ہم وہ کیوں بنے؟ ہم یہی بن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں، وبال تعلیم بن جاتے ہیں۔ عوام تو نبھاتی رہے گی، حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جلسوں سے ہی، زبانہ طالب علمی سے ہی جلسوں کا جو دھن سوار ہو جاتا ہے، اور یہ ساری تلخیوں کے ساتھ، یہ ساری تنبیہات کے ساتھ، وجوہات و اسباب کے ساتھ ایک نظم شروع کرتا ہوں، کیونکہ جناب صدر ابھی تک نہیں آئے ہیں، تو انشاءاللہ مشاعرہ ہی کا دور شروع ہوگا۔ مشاعرے کا دور شروع کرتا ہوں ایک نظم کے ساتھ، اور اس سے پہلے شروع کر دیتا ہوں ایک واقعہ، اس سے پہلے سن لے۔ ہمارے والد صاحب مولانا سیف اللہ قادری ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے، یہاں کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، ملاقات بھی رہی ہے ان سے۔ وہ ہمیشہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کرو گے تو وہ نہیں کریں گے، اور اگر اسی سے منع کرو گے تو زبردستی کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی منع کرنے کے بعد ایک حکایت بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص کی ایک بیوی تھی جس کی شادی قریب ہی میں ہوئی، بیچ میں میکے اور سسرال کے بیچ میں ایک ندی ہوا کرتی تھی۔ وہ نزدیک آ جائے، تھوڑا اب ختم ہی ہو چلا ہے، آخری دور چلے گا، آپ قریب آ جائیں، اب آپ تھوڑا بوجھ ہلکا کر لیں، اب انشاءاللہ عزوجل بوجھ ختم ہوگا اور شیری چاشنی سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ حاجی صاحب آپ ادھر آئیں، آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اس پہ ضعیف ہیں، آپ صفحہ پہ بیٹھے بڑوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسی اہلیت تھی اس کی جو ہمیشہ کہے کہ الٹے کیا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو جہیز میں ملی تھی ایک بھینس، ہمیشہ وہ بھینس کو چراتے چراتے چلی جاتی میکے، پھر واپس سسرال آ جاتی شام کو۔ ایک دفعہ بہت بارش ہوئی، طوفان آ گیا ندی میں۔ شوہر نے کہا کہ بیگم صاحبہ ہمیشہ میرے کہے کہ الٹے کرتی ہو، لیکن آج خدارا میں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ ورنہ کوئی حادثہ نہ پیش ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے میرا بھی تو یہی خیال تھا، لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو جانا تو پڑے گا، اب آپ نے کہہ دیا ہے اب تو جانا پڑے گا۔ بارش میں بھینس لے کر نکل پڑی۔ بھینس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی بارش سے، لیکن اس کو تکلیف یہ ہوئی کہ وہ بیچ ندی میں پار کرتے کرتے بہہ گئی۔ بھینس پار ہو گئی لیکن وہ بھینس والی بہہ گئی۔ اب سارے گاؤں میں ہلہ ہو گیا، فلاں کی بیوی بہہ گئی ندی میں۔ سب لوگ پہنچے اور جدھر پانی کا بہاؤ تھا ادھر تلاش کرنے لگی، لیکن یہ شوہر تھا بڑا عاجز آ چکا تھا، یہ الٹے تلاش کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہو گئے ہو، مت ماری گئی، جدھر بہاؤ ہے ادھر تلاش کرو، مل بھی جائے گی لاش، تجہیز و تکفین کر لو گے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ مرنے سے پہلے کبھی ہمارے کہے ہوئے سیدھے راستے پہ نہ چلی، مرنے کے بعد بھی یہ الٹی ہی چلی ہوگی، یہ حال ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک نظم آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نظم یہ ہے: حصول یابی دوزخ کی عمدہ تدبیریں. جنت کا راستہ بتا بتا کے تھک گئے ہیں علماء، اب یہ بھی سن لیں. حصول یابی دوزخ کی عمدہ تدبیریں. پیام امن کو فتنہ کہو، تباہی کہو. سحر کے نور کو تم رات کی سیاہی کہو. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے کچھ لوگ کل کہیں گے ارے مزہ نہیں آیا، حالانکہ حقیقت میں پروگرام ایسے ہی ہونے چاہیے. ہاں اس میں اور انشاءاللہ آئندہ بہتری کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اراکین کو توفیق عطا فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. حصول یابی دوزخ کی عمدہ تدبیریں سنیں آپ. مختصر 2-4 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لوں. پیام امن کو فتنہ کہو، تباہی کہو. شورا کی توجہ خاص طور پہ. فتنہ کہو، تباہی کہو. سحر کے نور کو تم رات کی سیاہی کہو. عظیم خلق کی قدروں کو رو سیاہی کہو. ہو کوئی کیسا بھی اچھا اسے برائی کہو. ہو کوئی کیسا بھی اچھا، شاعری چل رہی ہے، تقریر نہیں کر رہا ہوں. وہ کوئی کیسا بھی اچھا اسے برائی کہو. فروغ کسب میں یوں وقت تم حیات کرو. جو اہل حق کا جگر چیر دے وہ بات کرو. اہل حق کا مدد کرنا کیا ہو، ان کا جگر چیر دے وہ بات کرو. فریب و کسب کو سچ کا پیام کہنا تم. برے کو اچھا، فنا کو دوام کہنا تم. حسینی جنگ کو فعل حرام کہنا تم. یزید و شمر پہ ہردم سلام کہنا تم. کرو وہ کام کہ ہو جاؤ وقت کے فرعون. ہوا پرستی میں آئے گا پھر مقابل کون. کرو وہ کام کہ ہو جاؤ وقت کے فرعون. ہوا پرستی میں آئے گا پھر مقابل کون. اب ذرا عقیدے کی طرف آئیں. تم اپنے دشمن دی کو ہی اپنا یار کہو. خزاں کی آندھی کو تم باد نوبہار کہو. تم اپنے رہبر اعظم کو ہی چمار کہو اور ان کے وارثوں کو تم ذلیل و خوار کہو. ہمیشہ شان سے ان کی برائی کرتے رہو. جہنمیوں میں عالی مقام بنتے رہو. ہمیشہ شان سے ان کی برائی کرتے رہو. ہمیشہ شان سے ان کی برائی کرتے رہو. جہنمیوں میں عالی مقام بنتے رہو. تم اپنے رہبر اعظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رہبر اعظم کو ہی چمار کہو. بدعقیدگی آئے گی تو یہی کہو گے. تم اپنے رہبر اعظم کو ہی چمار کہو اور ان کے وارثوں کو تم ذلیل و خوار کہو. ہمیشہ شان سے ان کی برائی کرتے رہو. جہنمیوں میں عالی مقام بنتے رہو. تم اہل رشد و ہدایت کو ہادی مت کہنا. یہ سنی جو ہیں بڑے جھگڑالو ہیں. تم اہل رشد و ہدایت کو ہادی مت کہنا. اگرچہ بھول کے کہہ دو ارادی مت کہنا. جو دھوکے باز ہیں ان کو فسادی مت کہنا. کبھی بھی باغی کو ہرگز انادی مت کہنا. کبھی بھی دین کے کاموں میں ساتھ مت دینا کہ مول شیطان کی ناراضگی نہ لے لینا. کبھی بھی دین کے کاموں میں ساتھ مت دینا کہ مول شیطان کی ناراضگی نہ لے لینا. کہ مول شیطان کی ناراضگی نہ لے لینا. جو خیر خواہ ہے تمہارا اسے کہو بدخواہ. یہ علماء جو بار بار سناتے رہتے ہیں، کبھی سخت بھی بولتے ہیں کبھی سمجھاتے بھی ہیں. یہ خیر خواہ ہیں آپ کے، لیکن آپ کہ ہمیشہ پڑا رہتا ہے نماز نماز یہ فلاں ٹھیکا. جو خیر خواہ ہے تمہارا اسے کہو بدخواہ. کہو تم اہل ہدایت کو ہی کہو گمراہ. کہو جو بات بھلی تو وہ بادل ناخواہ. تمہارے لب پہ رہے جل وگر فقط افواہ. بڑے ہی زوم میں پنجڑے کو آشیانہ کہو. کہو ہاں زندہ حقیقت کو ہی فسانہ کہو. آخری بند سنیں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. کرو ذلیل کہو خار پارسائی. کہو ذلیل کرو ذلیل کہو خار پارسائی کو. نہ اپنے پاس بیٹھانا غریب بھائی کو. نہ اپنے پاس بیٹھانا غریب بھائی کو. کرو ذلیل کہو خار پارسائی کو. کہو نمونہ فیشن بھی بے حیائی کو. فروغ دیتے رہو ایسے ہی برائی کو. فروغ دیتے رہو ایسے ہی برائی کو. خدا کو کہنا کہ ہم تیرے بندے تھے ہی نہیں، اسی لیے تیرے احکام پر چلے ہی نہیں. اسی لیے تیرے احکام پر چلے نہیں. بندہا دادیم بحاسش فراغ ما علین یا اخی الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ.